الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اسلام کی تعلیمات ہماری زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہیں۔ اسلام کی تعلیمات ہماری زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں اسلام کی مکمل تعلیمات اور ہدایات نہ ہو۔ ہماری زندگی کا ایک اہم گوشہ ہمارا لباس ہے۔ ہماری زندگی کا ایک اہم گوشہ ہمارا لباس ہے۔ لباس کے سلسلے میں ہم آزاد نہیں ہیں کہ اپنی مرضی کا لباس پہنیں۔ لباس کے سلسلے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ اسلام تو نام ہی ہے پابندیوں کا۔ مسلمان کبھی آزاد نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان ہر چیز میں پابند ہے۔ لباس وہ پہننا ہے جس کی شریعت اجازت دے۔ چہرہ مہرہ ویسا بنانا ہے جس کی شریعت تعلیم دے۔ رہن سہن ایسا رکھنا ہے جس کی شریعت اجازت دے۔ آدمی کو اور خصوصاً مسلمان کو آزادی نہیں ہے۔ غیر مسلم ہیں وہ آزاد ہیں، من چاہا لباس پہنے، ننگے ہو جاوے تو کیا، من چاہا سمجھی لباس پہنے، اپنی مرضی کا لباس پہنے، اپنی مرضی کے اپنی وضاحتہ بنائیں، اپنی مرضی کا سمجھے رہن سہن رکھیں، وہ آزاد ہیں، کسی شریعت کے پابند نہیں۔ ہمارے لیے شریعت ہے، قدم قدم پر شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ شریعت نے ہمیں پابند کیا ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ نہ لباس میں ہم آزاد ہیں، نہ رہن سہن میں ہم آزاد ہیں، نہ وضع خطا میں ہم آزاد ہیں، کسی چیز میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں شریعت کے احکامات پر چلنا ہے اور شریعت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لباس یہ بھی ہماری زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے اور ایک اہم گوشہ ہے۔ لباس کے سلسلے میں شریعت نے ہم کو آزاد نہیں رکھا کہ ہم اپنی مرضی کا لباس پہنیں۔ لباس کے سلسلے میں ہم پابند ہیں، اور قرآن کریم میں بھی
اور احادیث میں بھی ہدایات موجود ہیں کہ لباس کیسا پہننا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، 8ویں پارے کی آیت ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ اس آیت کریمہ میں باری تعالیٰ نے لباس ہی کے سلسلے کی تعلیمات بیان فرمائی ہیں کہ مسلمانوں کو کیسا لباس پہننا ہے۔ محترم بزرگو، یہ مضمون پچھلے جمعہ کو بھی میں نے بیان کیا تھا، اور پچھلے جمعہ کو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ پچھلے جمعہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا، وہ مختصراً عرض کر دوں، وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے ایک پھول بوٹے والی چادر ہدیے میں پیش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے پھول بوٹے والی چادر ہدیے میں پیش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو اوڑھا اور اوڑھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ سلام پھرتی ہی فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بدن سے اتار دیا، اور اس چادر کو بدن سے اتارنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ چادر فلاں صحابی نے مجھے دی ہے، یہ چادر ان کو واپس کرو، اور یہ کہو کہ تمہاری جو سادہ چادر ہے جس میں پھول بوٹے نہیں ہیں، وہ چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں، وہ چادر دے دو، اور یہ پھول بوٹے والی چادر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کی۔ چنانچہ وہ صحابی رسم کے وہ چادر جس میں پھول بوٹے تھے وہ لے کر کے رسم کے گئے، اور صحابی سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چادر آپ واپس لے لیں، اور دوسری تمہاری جو سادہ چادر ہے وہ سادہ چادر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابی نے جو سادہ چادر تھی وہ پیش کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ چادر اس لیے واپس کی کہ نماز پڑھتے ہوئے میری نظر پھول بوٹے کی طرف چلی گئی تھی۔ نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھتے ہوئے میری نظر پھول بوٹے کی طرف چلی گئی تھی، قریب تھا کہ چادر کے پھول اور بوٹے میری نماز کو خراب کر دیتے، اس لیے جو ہے میں نے اس چادر کو رکھنا پسند نہیں کیا، اور میں نے وہ چادر واپس جو ہے کر دیا۔ محترم بزرگ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ایک اصول نکلا کہ لباس کیسا پہننا چاہیے۔ اس واقعے سے ایک اصول نکلا، اور وہ اصول یہ نکلا کہ ایسا کپڑا پہننا جو بھڑکیلا ہو، اور ایسا کپڑا پہننا اور ایسا لباس پہننا جو زرق اور برق ہو اور بھڑکیلا ہو اور اس میں پھول بوٹے ہوں، اور جو نمازی کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتا ہو، ایسا کپڑا پہن کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں، ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں، اور ایسا کپڑا پہننا رسم جو ہے مناسب نہیں ہے رسم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جو ہے نماز کی حالت میں تمہاری نظر پھول بوٹے کی طرف، تو ایسا کپڑا جس میں کشش ہو اور جو نمازی کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتا ہو، اگر ایسا کپڑا زرق برق اور رسم کے جو ہے کپڑا پہن کر کے نماز پڑھو گے اور نظر کپڑے کی رسم کے جو ہے طرف چلی گئی تو نماز کا کپڑا ہو جائے۔ اس لیے شریعت نے ایک اصول رسم کی اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ایسا رسم کے زرق برق کا لباس رسم کے جو ہے، اور ایسا قیمتی رسم کے جو ہے لباس کہ جس میں آدمی رسم کے اپنے لباس کی طرف متوجہ ہو جاوے کہ کیا شاندار لباس ہے رسم کے جو ہے، یہ کسی طرح مومن کے لیے مناسب نہیں۔ محترم بزرگ،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی، میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا، وقت نہیں تھا اس لیے میں نے کہا تھا میں اگلے جمعہ کو بیان کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن ایک جبہ پہن کر کے، بہترین شاندار جبہ پہن کر کے مسجد نبی میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور خطبہ دینے کے لیے رسول آئے. امیر المومنین تھے حضرت عمر، حضرت عمر ہی نماز پڑھاتے تھے مسجد نبی میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین شاندار جبہ پہن کر کے نماز کے لیے تشریف لائے. یہ اچھی بات ہے کہ جمعہ کے دن مسجد میں اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے رسول آنا چاہیے. یہ شریعت کی تعلیمات ہیں. آپ سمجھے جو ہے گندا لباس پہن کر کے، میلا کچیلا کپڑا آپ سمجھے جو ہے، اور میلا کچیلا بدن بھی صاف ہونا چاہیے، کپڑے بھی آپ سمجھے جو ہے صاف اور شفاف ہونے چاہیے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین شاندار جبہ پہن کر کے جو ہے تشریف لائے اور سمجھے تقریر فرمائی، خطبہ دیا، پہلے نماز اور سمجھے جو ہے پڑھائی. اور جب نماز پڑھا کر کے گھر گئے حضرت عمر فاروق تو جبہ اتار دیا اور بیوی سے اور سمجھے جو ہے یہ کہا کہ آئندہ یہ جبہ میں کبھی نہیں پہنوں گا. گھر والوں سے کہہ دیا کہ آئندہ یہ جبہ میں کبھی نہیں پہنوں. اور حضرت عمر نے یہ فرمایا اس جبے کو پہننے سے میرے اندر کبر پیدا ہوا، میرے اندر تکبر پیدا ہوا، میرے اندر بڑھائی پیدا ہوئی، میرے اندر گھمنڈ پیدا ہوا. اصول نکلا حضرت عمر کے اس واقعے سے کہ ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس کی وجہ سے آدمی کے دل میں خرابی آئے اور آدمی کے دل میں تکبر آئے اور آدمی کے دل میں گھمنڈ آئے اور آدمی کے دل میں سمجھے جو ہے بڑھائی آوے اور دوسروں کو حقیر سمجھے کہ اس کا لباس دیکھو، اس نے کیسا، اور دیکھو میرا کیا کتنا ٹاپ لگتا ہوں اور سمجھے جو ہے، اور کتنا فائل لباس ہے اور سمجھے جو ہے میرا، اور یہ ہے اور سمجھے یہ تکبر پیدا کرنے والی چیز ہے اور سمجھے ایسا لباس اور سمجھے جو ہے مومن کو زیب نہیں دیتا. محترم بزرگ، آج کل یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور یہ پروپیگنڈا کرنے والے ہم ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں، غیر مسلم نہیں. عرب سمجھے مسلمان ہی، مسلمانوں ہی میں عرب سمجھے جو ہے جو آزاد خیال ہیں، جو اپنے آپ کو ذرا امریکہ جا کر کے آ گئے، افریقہ جا کر کے آ گئے تو دماغ فرش معلّہ پر پہنچ گئے اور عرب سمجھے جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، عرب سمجھے امریکہ جانے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، عرب سمجھے برطانیہ جانے کو، اور پتہ نہیں عرب سمجھے جو ہے ان کے اندر اتنا کبر اور ان کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے. ایسی لوگ ہوتے ہیں عرب سمجھے جو سادہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ عرب سمجھے پروپیگنڈا نہیں کرتے، عرب سمجھے جو ہے وہی کرتے ہیں عرب سمجھے جو یہ پروپیگنڈا عرب سمجھے آج کل ہو رہا ہے کہ ظاہر میں کیا رکھا ہے. لباس ایک ظاہری چیز ہے، لہذا ظاہر میں کیا رکھا ہے، باطن کو سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے. یہ جملے عرب سمجھے سننے کو ملتے ہیں. باطن اچھا ہونا چاہیے، دل اچھا ہونا چاہیے، باطن اچھا ہونا چاہیے. ظاہر عرب سمجھے خراب ہو تو بھی عرب سمجھے ظاہر میں کیا رکھا ہے. یہ جملے عرب سمجھے سننے کو ملتے ہیں عرب سمجھے کہ ظاہر میں کیا رکھا ہے. لباس ایک ظاہری چیز ہے عرب سمجھے جو ہے، آدمی کو اختیار ہے اپنی مرضی کا لباس پہنے. عرب سمجھے جو ہے ظاہر میں کیا رکھا ہے، اصل چیز باطن ہے. اور یہ بھی بولتے ہیں کہ دین باطن کا نام ہے، ظاہر کا نام نہیں. واہ سبحان اللہ. ہاں مفتی بن گئے عرب سمجھے جو ہے اور یوں کہتے ہیں کہ دین باطن کا نام ہے، ظاہر کا نام نہیں ہے. عرب سمجھے محترم بزرگ خوب سن لیں، شریعت میں ظاہر بھی مطلوب ہے اور باطن بھی مطلوب ہے. شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ آدمی کا ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے اور آدمی کا باطن بھی اچھا ہونا چاہیے.
یہ نہیں کہ آپ سمجھے بس دین نام ہے، آپ سمجھے باطن کا اور ظاہر کا آپ سمجھے نہیں آپ سمجھے دین دونوں چیزوں کا نام، ظاہر کو بھی سنوارنا ہے اور باطن کو بھی آپ سمجھے سنوارنا ہے، اپنا ظاہر بھی شریعت کے مطابق بنانا ہے اور اپنا باطن بھی شریعت کے مطابق آپ سمجھے جو ہے بنانا ہے۔ محترم بزرگو، ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے، ظاہر کا باطن پر آپ سمجھے اثر پڑتا ہے۔ ایک آدمی زنانہ لباس پہن لے، ایک آدمی زنانہ لباس پہن لے، ہفتہ 10 دن نہیں گزریں گے کہ اس میں زنانہ پن آنا شروع ہو جائے گا۔ لباس کا یہ اثر ہے اور سمجھے جو ہے کہ اس نے زنانہ لباس پہنا، اور جب زنانہ لباس پہنو گے تو ایک ہفتہ نہیں گزرے گا اور سمجھے جو ہے 10 دن 15 دن اور سمجھے گزرنے کے بعد اس کی رفتار بھی بدل جائے گی اور اس کی گفتار بھی بدل جائے گی، اور اس کی گفتار سے بھی زنانہ پن ٹپکے گا اور اس کی رفتار سے بھی زنانہ پن ٹپکے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ کس نے اور سمجھے اس کی رفتار کو بدلا اور کس نے اس کی گفتار کو بدلا؟ لباس میں۔ لباس ایسی چیز ہے، لباس ایک ظاہری چیز ہے، لیکن ظاہر کا باطن پر اور سمجھے اثر پڑتا ہے۔ اگر تم زنانہ لباس پہنو گے تمہارے اندر زنانہ پن آئے گا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درندوں کے چمڑوں پر مت بیٹھا کرو۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ درندوں کے چمڑوں پر مت بیٹھا کرو۔ شیر کا چمڑا ہے، اس کو دباقت دے کر کے گھر میں بچھایا اور آپ شیر کے چمڑے پر بیٹھتے ہیں۔ چیتا ہے، شیر ہے، کوئی بھی اور سمجھے جو درندہ ہے، اس درندے کے اور سمجھے چمڑے پر بیٹھنے کی ممانعت ہے حدیث پاک میں اور سمجھے۔ کیوں؟ چمڑے پر اگر بیٹھیں گے تو اس کا بھی اثر پڑے گا۔ پہننا تو بہت دور کی بات ہے، چمڑے کا کوٹ بنا کر کے پہننا تو بہت دور کی بات ہے، فقط چمڑے پر بیٹھیں گے تو بھی اور سمجھے جو ہے تمہارے دل پر اس کا اثر پڑے گا اور تمہارے اندر درندگی آئے گی۔ یہ چمڑے کا اثر ہے، چمڑے پر بیٹھنے کا اثر ہے۔ درندے کے چمڑے پر بیٹھو گے تو تمہارے اندر درندگی آئے گی۔ زنانہ کپڑا پہنو گے تمہارے اندر زنانہ پن آئے گا۔ پہلوان کا کپڑا کسی نے پہن لیا، سب پہلوانوں کا کپڑا ہوتا ہے، اگر کوئی پہلوان کا سمجھی جو ہے کپڑا پہن لے تو ایک ہفتہ نہیں گزرے گا، 10 دن نہیں گزرے گے کہ جی چاہے گا کہ میں بھی سمجھے جو ہے کسی سے ہاتھ دو ہاتھ سمجھے جو ہے۔ یہ لباس کا اثر ہے سمجھے جو ہے کہ اگر آپ پہلوان کا کپڑا پہنیں گے تو آپ کا بھی جی چاہے گا سمجھے جو ہے کہ ذرا کسی سے سمجھے جو ہے 2 ہاتھ کر لو اور سمجھے جو ہے کسی سے ذرا کشتی سمجھے ہو جاوے سمجھے۔ اور اگر آپ صالحین کا لباس پہنیں گے تو آپ کے اندر صلاح و تقوی آئے گا۔ اگر آپ لباس کا اثر پڑتا ہے اور سمجھے جو ہے ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے، لباس کا اور سمجھے اثر پڑتا ہے اور سمجھے جو ہے، تو اگر آپ صالحین کا لباس پہنیں گے تو اس کا بھی اثر پڑے گا، اور اگر آپ فاسقوں جیسا لباس پہنیں گے تو اس کا بھی اور سمجھے جو ہے دل پر اثر پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے ابھی میں نے جو سنا ہے، اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لباس کا آدمی کے اخلاق پر اور آدمی کے کردار پر اثر پڑتا ہے۔ لباس کا آدمی کے اخلاق پر اور سمجھے جو ہے، جیسے کہ میں نے بتلایا حدیث پاک اور سمجھے کہ اگر تم چمڑے پر بیٹھو گے تو تمہارے اندر درندگی آئے گی۔ یہ اور سمجھے جو ہے یہ ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے۔ محترم بزرگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر آئے تھے اور فرعون نے جو ہے مقابلہ کروایا تھا حضرت موسیٰ کا اور جادوگروں کا اور سمجھے جو
یہ جادوگر جتنے آئے تھے حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے حضرت موسیٰ جیسا لباس پہن کر کے آئے تھے. حضرت موسیٰ کا جو لباس تھا حضرت موسیٰ جیسا لباس پہن کر کے آئے تھے. اپنے ظاہر کو اچھا بنا کر کے آئے تھے. حضرت موسیٰ جیسا لباس صالحین کا لباس پہن کر کے آئے تھے. حضرت موسیٰ جیسا لباس پہن کر کے آئے تھے. اپنے ظاہر کو اچھا بنا کر کے آئے تھے. اللہ نے سب پر نظر رحمت فرمائی اور نظر کرم فرمائی اور سب کو ایمان کیا اور سمجھے دولت عطا فرما دی. اور جتنے جادوگر تھے سب مسلمان ہو گئے. رسول یہ برکت تھی ظاہر کی. ظاہر اچھا بنا کر کے آئے تھے. اللہ نے ان کا باطن اچھا بنا دیا. وہ ظاہر کو اچھا بنا کر کے آئے تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول ان کے باطن کو اچھا بنا دیا اور سب کو رسول کی ایمان کی دولت رسول عطا فرمائی. اگرچہ فرعون ناراض ہوا اور یہ کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر رسول جی کیوں اور ہم مسلمان ہوئے. بہرحال پورا لمبا واقعہ ہے, مجھے اس طرف نہیں جانا رسول جی. مجھے تو یہ کہنا ہے کہ اگر تم اپنا ظاہر اچھا بناؤ گے تو اللہ تمہارا باطن انشاءاللہ اچھا بنا دیں گے. لباس صالحین جیسا رسول کی اختیار کرو. اپنی وضاحت صالحین جیسی بنا دو. احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. عربی کا شعر ہے. شاعر کہتا ہے احب الصالحین, میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود صالح نہیں ہوں. احب الصالحین ولست منهم, میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود صالح نہیں ہوں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا, شاید اللہ صالحین کی محبت کی برکت سے میرے دل میں صلاح اور تقوی پیدا کرتے ہیں. حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کند, صحبت طالح تورا طالح کند. اچھوں کی صحبت میں رہو گے تو اچھے بنو گے. نمازیوں کی صحبت میں رہو گے نمازی بنو گے. اور بروں کی صحبت اختیار کرو گے. صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے, لباس کا بھی اثر پڑتا ہے. بہرحال یہ فلسفہ کچھ لوگ سمجھے جنہیں پیش کرتے ہیں کہ ظاہر میں کیا رکھا ہے, باطن کو سنوارنے کی فکر ہونی چاہیے. محترم بزرگ, جو حضرات یہ فلسفہ پیش کرتے ہیں آپ ان سے یہ کہیں کہ دنیاوی کاموں میں یہ فلسفہ کیوں نہیں رسول جی جو ہے اپناتے. دنیاوی کاموں میں یہ فلسفہ کیوں رسول جی نہیں اپناتے. میں ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. آپ نے جو ہے مکان بنا لیا. مکان کس چیز کا نام ہے؟ بھئی دیواریں کھڑی ہو گئی, چھت ڈال دی, مکان تیار. دیواریں رسول جی جو ہے اٹھا لی اور رسول جی چھت ڈال دی, مکان تیار. پلاسٹر کیوں کرواتے؟ کیا پلاسٹر کے بغیر مکان میں نہیں رہا جاتا؟ مکان باطن ہے اور پلاسٹر تو ظاہر ہے. کیوں رسول کے مکان میں رسول یہ پلاسٹر کرواتے ہو؟ کہو رسول یہ جو ہے کہ ظاہر میں کیا رکھا ہے, باطن رسول یہ جو ہے مطلوب ہے, رسول یہ باطن تم کو حاصل ہے. رسول یہ جو چھت پڑ گئی اور دیواریں رسول یہ کھڑی ہو گئی, اب کیوں رسول یہ پلاسٹر کرواتے ہو؟ اور پلاسٹر ہی پر اکتفا نہیں کرتے, رنگ روغن کیوں کرواتے ہو؟ کیا بغیر رنگ روغن کے گھر میں نہیں رہا جا سکتا رسول جی جو ہے؟ ظاہر کے پیچھے کیوں پڑتے ہو رسول جی؟ فرش کے بغیر نہیں رکھا جاتا رسول جی, فرش کیوں لگاتے ہو؟ اپنے ٹائلس کیوں لگاتے ہو رسول جی جو ہے؟ اور کیوں رسول جی جو ہے پیسہ خرچ کرتے ہو رسول جی جو ہے فرش پر رسول جی جو ہے؟ نہیں, دنیاوی کاموں میں تو رسول جی جو ہے باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی رسول جی جو مطلوب ہے. بس ایک بیچارہ دین ہی ایسا رہ گیا جس کے بارے میں رسول جی جو ہے یہ رسول جی تبصرہ کیا جاتا ہے کہ ظاہر میں کیا رکھا ہے رسول جی جو ہے, باطن اچھا ہونا چاہیے رسول جی جو. محترم بزرگ ہوا رسول جی جو ہے یہ مضمون چل رہا ہے ابھی رسول جی, اگلے جمعوں میں انشاءاللہ رسول جی چل رہا ہے.